الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى خطباء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، أو كما قال عليه السلام. ہر قسم دے حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ مطہرہ ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے. جس طرح کے رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے اور آج الحمدللہ 13واں روزہ ہے، اس وقت جمعۃ المبارک کے اندر کباڈے صاحب نے رحمان اور رمضان دے حوالے دے نال کچھ باتاں رکھیاں. اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر رمضان والے عنوان نو اگے چلاندیا ہویاں تہاڈے سامنے سب تو پہلا اس مہینے دیاں چند ایسیاں خصوصیات کہ جنہ دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس مہینے نو اتنا مقام اور اتنی عزت اور اتنا شرف عطا کیتا ہے، اور انشاءاللہ تہاڈے سامنے رکھاں گا. اور اس کو بعد میں کوشش کراں گا کہ اس بابرکت مہینے کے اندر کیڑے ایسے اعمال نے جڑے سانوں کرنے چاہیے نے انشاءاللہ اور رب کے اجازت چاہاں گا. اللہ کے کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانوں سبھاں نوں سن سنا کے اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایسا عظمت اور ایسا شان والا ہے کہ اگر محدثین دیاں زندگیاں کو دیکھا جائے، ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں زندگیاں پہ اگر غور کیتا جائے، 6 مہینے رمضان دے آن تو قبل محدثین، ائمہ کرام، اولیاء اعظام اللہ دے کولوں ایک دعاواں کردے رہا کردے سن کہ اللہ سانوں رمضان جیسی نعمت عطا کر دے، وہ مہینے نو دیکھنا سانوں نصیب کر دے. اور لطائف المعارف کتاب ہے، ان دے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جدو رمضان کا مہینہ گزر جایا کردا تو ادو محدثین دا یہ طریقہ کار ہویا کردا سی کہ باقی جڑے 6 مہینے ہویا کردے سن وہ ایک دعاواں کرن دے اندر گزار دیتا کردے کہ اللہ اسی رمضان دے اندر جو عبادات کیتیاں نے، جو قیام و صیام دا اہتمام کیتا ہے، جو رکوع سجود کیتے نے، اللہ
جو حق سی او تے اسی ادا نہیں کر سکے، پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق اسی اس مہینے کے اندر جو عبادات کیتیاں نے، محدثین باقی 6 مہینے کے دعاواں دے اندر گزار دیتا کردے کہ اللہ ساڈیاں او کیتیاں گئیاں عبادات، ساڈے او کیتے گئے اعمال اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرما لے۔ اور اسی طرح پھر اگلے 6 مہینے دعاواں کردے کہ اللہ سانو رمضان نصیب کر دیتا جائے۔ ایتھے بھی تسی اندازہ لگاؤ کہ یہ رمضان المبارک دا مہینہ کتنا عظمت والا، کتنا شان والا اور کتنی رفعت اور کتنے مقام والا یہ مہینہ ہے۔ اور اگر رمضان کے مہینے کے اندر انہاں دے عبادات کو دیکھا جائے، انہاں دے معاملات کو دیکھا جائے، اور آج اسی اپنی زندگی کے غور و فکر کریے اور محدثین دا رمضان دے اندر جو طریقہ کار ہویا کردا سی انہوں دیکھیے کہ سانو انج ہی لگے گا کہ جویں اسی انہاں دے مقابلے دے اندر رمضان دی قدر کیتی ہی کوئی نہیں۔ اور محدثین دے وچوں ایسے ایسے محدث بھی گزرے نے کہ جنہاں دے بارے اتھوں تک کتاباں دے اندر ملدا ہے کہ ایک دن دے اندر قرآن دے 15 سپاراں دی تلاوت رمضان دے مہینے دے اندر کریا کرتے سن، ایک دن دے اندر۔ ساڈے کول تے ایسے بھی ہوندے نے کہ جڑے مہینے دے اندر بڑی مشکل دے نال ایک قرآن مکمل کردے نے، کچھ ایسے بھی خوش نصیب نے جڑے 2-3 قرآن بھی مکمل کر جایا کرتے ہیں۔ لیکن اصل انہاں لوگاں نے اس مہینے دا احترام اور اس مہینے دا ادب کیتا اور اس مہمان دی مہمان نوازی کی تھی کہ ایک دن دے اندر 15 سپاریاں دی تلاوت کر جایا کرتے۔ اور بعض ایسے بھی روایات ملدیاں نے کہ پورا قرآن ایک دن دے اندر محدثین پڑھ جایا کرتے سن، صرف اس مہینے دے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے اندر۔ اور عبادات نماز فرض تے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نفل دے اندر ساری رات کھڑیاں ساری رات قیام دے اندر ہی گزار دیتا کر دے۔ کیوں؟ 6 مہینے جس مہینے واسطے دعاواں کرتے رہے ہیں، اگر اللہ نے سانو مہینہ عطا کیتا تے کدے اے نہ ہوئے کہ اسی اس مہینے دے اجر و ثواب اور اس مہینے دے انعامات تو محروم نہ ہو جائیے۔ اس واسطے دن روزے دے اندر گزار دے، تلاوتاں دے اندر گزار دیتا کر دے، ساری رات کھڑے ہو کے قیام دے اندر رکوع و سجود دے اندر گزار دیتا کر دے، تاکہ کسی طریقے دے نال اسی اپنے مال کے کائنات کو راضی کر سکیے۔ اور اج ساڈے معاشرے دے اندر دیکھ لو، نماز تراویح ادھا گھنٹہ نہیں تو ساڈا لگدا، تے پھر بھی پیچھے دیکھا جائے تو 5-6 بندے سانو نظر آن گے۔ ایک ہی ہے جی رمضان دا مہینہ ہے، بڑا جناب رحمت والا ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، لیکن ان دی برکات کنے آ کے حاصل کرنیاں نے؟ او میرے بھائی، یہ ساڈے واسطے اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ سانو عطا کیتا ہے تاکہ اسی اس مہینے تو بھرپور فائدہ اٹھا سکیے۔ اور کیسا مہینے تو باقی بھی اللہ رب العالمین نے بنائے نے۔ اللہ نے قرآن دے اندر اس چیز کا ذکر کر دیتا ہے کہ میں اللہ نے 12 مہینے بنائے نے، اور انہاں 12 دے وچوں اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے نے، لیکن جو مقام اور جو شان اللہ نے اس رمضان دے مہینے نو عطا کیتا ہے اور کسے مہینے نو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیتا۔ اگر اللہ چاہندے تو اے وہ روزے جڑے نے محرم الحرام دے مہینے دے اندر بھی اتار سکتے سن، کیوں؟ وہ حرمت والا بھی مہینہ ہے، ان دے نالوں دی ہور شان بڑھ جاندی، ہور مقام بڑھ جاندا۔ اگر اللہ چاہندے ذی الحجہ دے مہینے دے اندر بھی روزے اتار سکتے سن، کیوں؟ اس مہینے دے اندر لوگ حج بیت اللہ کرتے ہیں، بیت اللہ دا حج کیتا جاتا ہے، اور اے مہینہ بھی جناب حرمت والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اے شان اور اے مقام عطا کیتا کہ صرف اکلے رمضان کو عطا کیتا ہے۔ اور اس مہینے کی سب تو پہلی خوبی اور سب تو پہلی خصوصیت
جو اللہ رب العالمین نے باقی مہینوں کو نہیں عطا کی تھی، اگر اللہ نے عطا کی تھی تو آپ نے اس مہینے رمضان المبارک کے مہینے کو عطا کی تھی، اور کیسی خوبی۔ اور اللہ رب العالمین دے قرآن کی غور فرمانا، الہ العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان نو میں اللہ نے ایک خوبی عطا کی ہے، رمضان دے مہینے نو میں اللہ نے شرف عطا کر دیتا ہے، رمضان دے مہینے نو میں اللہ رب العالمین نے اس شرف عطا کیتا کہ اس مہینے دے اندر اسی اپنے کتاب قرآن نو نازل کیتا ہے، اور پھر کس مہینے دے اندر اللہ نے نازل کیتا، اور جس رات دے اندر اللہ نے اس کتاب نو اتاریا، اللہ دا قرآن اعلان کر دیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جس رات دے اندر اسی اس مہینے نو اتاریا، اور رات بھی بڑیاں برکتاں والی ہے، اور رات بھی بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں والی ہے، اور کدے اللہ دا قرآن اعلان کردا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا اس قرآن نو اسی اتاریا تے اپنے رمضان دے مہینے دے اندر اتاریا، اور پھر رمضان دیاں راتاں دے وچوں میں اللہ نے لیلۃ القدر دے اندر اتاریا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس رمضان نو اللہ نے مقام تے شان ایویں نہیں عطا کیتا، میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آلو شان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے بیان کرتے نے، آمنہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ان للہ تعالی عند كل فطر عتقاء من النار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رمضان دا ایسا مہینہ، ایسا برکتاں والا عظمتاں والا مہینہ، جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین ہر افطاری دے وقت اپنے بندیاں نو جہنم تو آزادیاں عطا کریا کردے نے، وذالک فی کل لیلۃ، میرے آقا فرماتے نے معاملہ ہر رات دے اندر ہویا کردا ہے۔ اور دوسرے مقام تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العالمین رمضان دے ہر دن دے اندر تے ہر رات دے اندر اپنے بندیاں نو جہنم تو آزادیاں عطا کرا کردے نے، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس مہینے دے ہر دن تے ہر رات دے اندر مسلمان تے مومن بندہ جو اللہ دے کولو دعاواں کرے گا، اللہ انہیاں دعاواں نو کدے بھی رد نہیں کرن گے، بلکہ اللہ انہیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا کر دیتا کر دے
نے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ افطاری دے وقت جدو سامنے افطاری دا کھانا پیا ہوا اجے تک افطاری دا ٹائم نہیں ہویا اپنی افطاری کرن تو پہلے جیڑا بندہ افطاری دا کھانا سامنے رکھ کے اللہ دے کولو جو دعا کرے گا اللہ اسی وقت دی دعا نو قبول کر لیا کر دے نے سبحان اللہ اے مقام عطا کیتا تے اللہ نے رمضان دیاں راتاں نو عطا کیتا اے مقام عطا کیتا تے اللہ نے رمضان دے دناں نو عطا کیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان نو اللہ نے خاصیت عطا کیتی ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ لوگاں نو جہنم تو آزادیاں عطا کریا کردے نے اور جیڑا بندہ جہنم دے کولوں بچ گیا اور جیڑا بندہ جہنم دے عذاباں دے کولوں بچا لیا گیا اس بندے نالوں بڑا خوش نصیب تے خوش وقت ہے ہی کوئی نہیں اور اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات کا اعلان فرماندا فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فرمایا جیڑا بندہ جہنم دے عذاب تو بچا لیا گیا فمن زحزح عن النار جس بندے کو میں اللہ نے جہنم دے عذاباں دے کولوں بچا لیا وادخل الجنہ جس بندے کو میں اللہ نے جنت دا مالک بنا دیتا فقد فاز تے گویا کہ بندہ کامیاب ہو گیا اے بندہ دنیا دے آخرت دے امتحانات دے وچوں کامران ہو گیا وما الحیات الدنیا الا متاع فرمایا دنیا تے سراسر دھوکے دا سامان ہے یہ دنیا تے سراسر دھوکے دا کار ہے دنیا تے لوگاں نو دھوکا دین والی ہے اللہ اکبر اللہ رمضان کیسا عظمت والا مہینہ اللہ نے اے بھی رمضان نو خاصیت عطا کیتی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رمضان ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیتا کردے نے رمضان ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا کردے نے رمضان ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین شیاطین نو جکڑ دیتا کردے نے سر کا شیطاناں نو بند دیتا جایا کردے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور محدث الحدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کردے نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب الجحیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان جدو رمضان دا چاند چڑھ دے تے مومنا واسطے خوشیاں لے کے آندا مومنا واسطے بہاراں لے کے آندا اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن میرے آقا فرماتے نے اللہ سارے کا شیطاناں نو بھی بن دیتا کر دینے شیطاناں نو اللہ سنگل مار دیتا کر دینے سرکش جناں نو بھی بن دیتا کر دینے وغلقت ابواب الجحیم اور اللہ رب العالمین جہنم
دے ستے دروازے نو بند کر دیتا کردے نے فلم یفتح منها باب کہ جنی دیر تک رمضان باقی رہندا ہے اونی دیر تک جہنم دے دروازے بند رہندے نے کوئی بھی دروازہ نہیں کھلدا وابواب الجنت وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو رمضان دا چن چڑھدا ہے تے رمضان دے مہینے دی ابتدا ہوندی ہے اللہ جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا کردے نے تے پورا مہینہ جہنم دے دروازے بند رہیا کردے نے وفتحت ابواب الجنت تے اللہ جنت دے اٹھوں دروازے کھول دیتا کردے نے لم تغلق باب تے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہیا کردا تے اللہ رب العالمین دی طرفوں ایک فرشتہ آ کے دنیا تے آواز لگایا کردا ہے وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل فرشتہ آ کے آوازاں لگاندا ہے یا باغی الخیر اقبل او خیر دے متلاشی او نیکی کرنے والے آ جانا آ جا اللہ نے رمضان دا مہینہ تینوں عطا کر دیتا ہے ویا باغی الشر اقصر او برائیاں دے اندر کرکون والیا او برائی دے کماں دے اندر ڈب جان والیا ویا باغی الشر اقصر او ظالماں بے ایماناں ہن تے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے ہن تے رمضان دیاں ابتداواں ہو چکیاں نے ہن تے اللہ نے شیطاناں نو بھی جکڑ دیتا ہے ہن تے اللہ نے جہنم دے دروازیاں نو بھی بند کر دیتا ہے او دن رات گناہ کرن والیا آ جانا گناہاں تو رک جانا اپنے آپ کو گناہاں دے کولوں بچا لینا کیسا رمضان دا مہینہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بھی اللہ نے خوبی عطا کی تے رمضان دے مہینے نو عطا کی ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ جنت دے دروازیاں نو کھول دیتا کردے نے اللہ رب العالمین جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا کردے نے اللہ سارے دے سارے شیطاناں نو جکڑ دیتا کردے نے اور جیڑا بندہ انہاں کچھ ہون دے باوجود شیطاناں دے جبریا جان دے باوجود جنہ دے بنن دے باوجود پھر بھی جیڑا بندہ رمضان کو فائدہ نہیں اٹھاندا اس بندے نالوں بڑا بد نصیب دنیا دے اندر ہے ہی کوئی نہیں جدو اللہ نے جہنم دے دروازے ہی بند کر دیتے ہیں شیطان جن نے برائی کے بعد لوگوں کو بلانا ہوندا ہے اس واسطے اللہ رب العالمین جو ہی رمضان دا مہینہ شروع ہوندا ہے نال ہی اللہ شیطاناں نوں بھی جکڑ دیندا ہے کہ کتے جڑے میرے ایمان والے مومن بندے نے انہاں دے دلاں اندر وسوسے نہ پیدا کرے کہ انہاں برائی تے آمادہ نہ کر دے اس واسطے اللہ رب العالمین جو ہی مہینہ شروع ہوندا ہے سارے دے سارے شیطاناں نوں اللہ بند کر دیتا کرے اور اس بندے نال بڑا بد نصیب اور بد قسمت کیڑا ہوئے گا کہ جس بندے کی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ بھی آئے لیکن وہ بندہ نہ اندے قیام دا اہتمام کرے نہ اس مہینے دے صیام دا اہتمام کرے اس بندے نال بڑا بدبخت اس کائنات دے اندر کوئی نہیں کہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ تے آیا لیکن نہ اس بندے نے اس مہینے دے روزے دا اہتمام کیتا نہ دی نماز تراویح دا اہتمام کیتا اور بڑی خوبی بڑی خصوصیت جو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عطا کی تھی اس کے علاوہ اور کسی مہینے کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کی تھی میرے تے میرے پورا مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان میرے آقا فرماتے نے رمضان ایسا مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھ دیتی ہے
جیڑی 1000 مہینیاں نالوں بھی افضل ہے، اللہ نے کسی اور مہینے دے اندر رات نہیں دے رکھی، اور وہ رات کیسی رات ہے جنوں لیلۃ القدر کیا جاتا ہے، جنوں اللہ نے لیلۃ المبارک دا نام دیتا ہے۔ برکتاں والی رات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، رحمتاں والی رات اللہ نے بنائی ہے، اور کیسی یہ رات ہے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماندے نے ایسی رات ہے جس رات دے اندر میں اللہ دے نورانی فرشتے دنیا تے آ جایا کرتے ہیں، جس رات دے اندر میں اللہ رب العالمین دے فرشتے اس دنیا کائنات تے آ جایا کرتے ہیں، اور آ کے اس پوری دنیا نو اپنے رحمت دے پراں دے نال ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ اور کیسی رات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے لیلۃ القدر کے قیام کا اہتمام کر لیا، جس بندے نے لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا، آخری عشرے کے اندر جس بندے نے اس رات کو تلاش کر لیا، اور تلاش کر کے جس بندے نے اس رات کے قیام کا اہتمام کر لیا، میرے آقا فرماندے نے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ہم دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا کر دینے۔ اے صرف وہ بندہ ہے جن نے ان دے قیام کا اہتمام کیتا ہے، اور دوسرا جو ان دے قیام کا پیدا ہوئے گا جو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا خیر من الف شہر، ایسی رات جڑی 1000 مہینے نالوں بھی افضل ہے۔ ایک پاسے بندے دی 83 یا 84 سالہ زندگی دی عبادت رکھ دیتی جائے، دوسرے پاسے اس رات دے قیام نو رکھ دیتا جائے، میرے آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین نے اس بندے نو 84 سالہ دی عبادت نالوں بھی بہتا ثواب عطا کر دیتا کرتے ہیں۔ یہ بھی مقام عطا ہویا ہے رمضان دے مہینے نو عطا ہویا، اور اے رات اللہ رب العالمین نے رکھی جو بھی رمضان دے مہینے دے اندر رکھی۔ اور اگلی خوبی اور اگلی خصوصیت کہ جس وجہ تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اتنا عظمت اور اتنا مقام اور اتنی شان عطا فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرْ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ اتنا مقام تے کتنی عظمت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کائنات والے تواڈے واسطے اللہ دے نبی نے خوشخبری سنا دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دس دیتا ہے ایتھے کوئی بھی بندہ حج کرن دی طاقت نہیں دا رکھدا، کیوں جناب ہن حج دا اگر ٹکٹ دیکھی جائے تو 10 لاکھ روپیے ہو چکی ہے، ہن کندے کو 10 لاکھ روپیے ہون تے جا کے حج کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت واسطے آسانی پیدا کر دیتی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرْ، جدو رمضان کا مہینہ آوے اس مہینے دے اندر آ کے عمرہ کر لو، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جیڑا بندہ رمضان دے اندر عمرہ کرے گا اللہ ایسے بندے نو حج کرن دا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور حج ایندا کتنا ثواب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جیڑا بندہ حج نو مکمل کردا، حج دے سارے ارکان نو پورا کردا ہے، اے بندہ گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے کہ والدتو امہ الیوم، گویا کہ اج ہی ایندی ماں نے اینو جنم دیتا ہوئے۔ یعنی کہ جویں ایک بچہ پیدا ہوندا اودے تے کوئی گناہ نہیں ہوندا، بالکل گناہاں تو پاک ہوندا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حج کر لیندا ہے وہ بندہ بھی اسی طرح اپنے گناہاں تو پاک ہو جایا کرتا ہے۔ اور جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کر لیندا ہے، نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّةً۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ کرے گا، صرف حج کا ہی ثواب نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعدل حجۃ معیہ، اللہ ایسے بندے نو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نال حج کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک عام بندہ جا کے حج کرے اور ایک اللہ کے نبی کی اتباع دے اندر، نبی علیہ السلام کی اتباع دے اندر بندہ جا کے حج کرے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تعدل حجۃ معیہ، ایسے بندے نو اللہ رب العالمین اندے اس عمرے دی وجہ کر کے اللہ میرے نال حج کرن دا ثواب عطا کر دیتا کرتے۔ اے ہے رمضان المبارک دا مہینہ، اے ہے رمضان المبارک کی خوبیاں اور خصوصیات جنہ کی وجہ تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے اتنا مقام اور اتنا شان عطا فرمایا ہے۔ اور ایسے اعمال جڑے سانوں اس مہینے کے اندر کرنے چاہیے نے، سب تو پہلا عمل جنہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بعض ہم مقامات پہ حکم دیتا ہے وہ ہے کہ روزے کا اہتمام کیتا جائے۔ بد قسمت اور بد نصیب وہ بندہ ہے کہ جڑا ٹھیک ٹھاک کے حدہ کرتا ہے، صحت مند ہے، اس کے باوجود جڑا بندہ روزہ نہیں رکھتا اس بندے نال بڑا بد نصیب اور بد قسمت اس زمانے کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس بندے نے اس مہینے کے اندر روزہ نہ رکھیا، ایک روزہ جس بندے نے جان بوجھ کے چھاڑ دیتا، پہلے بھی کئی دفعہ تہاڈے سامنے حدیث رکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جان بوجھ کے، نہ یہ بندہ بیمار ہے، نہ سفر کی حالت کے اندر ہے، نہ کوئی اور شرعی عذر ہے، جن نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھڈیا ہے۔ ساڈے کول بعض ایسے بھی نے، ایسے ولی بھی پائے جاتے ہیں کہ جنہ پورا ہفتہ روزہ نہیں رکھنا ہوندا، جدو جمعے کا دن آنا جمعے کا دن کا روزہ رکھ لیندے نے، ٹھیک ہے جناب جمعے کا دن کا روزہ رکھاں گے باقی سارے بیچ آ جان گے، کوئی فائدہ نہیں تیرے جمعے کے دن کے روزے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تختص بیوم الجمعہ بصیام ولا تختص بلیلۃ الجمعہ بقیام، کوئی بھی بندہ جمعے کے دن روزے کے نال خاص نہ کرے اور کوئی بھی بندہ جمعے کی رات کو قیام کے نال خاص نہ کرے۔ جس بندے نے اس طرح کیتا فمن احدث فی امرنا ھذا فهو رد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اس بندے نے دین اندر نئی چیز لے آندی ہے، اور جیڑا بندہ بھی نئی چیز لے کے آئے گا، نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اے نہیں کہ تیرے روزے کا تینوں ثواب ملے گا بلکہ تو اپنی منمانی کیتی ہے، اپنی مرضی دے نال تو جمعے دے روزے نو خاص کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس بندے نے محمد کی نافرمانی کر دیتی ہے، انہوں روزے کا ثواب سے دور دی گل ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے بدعت کے زمرے کے اندر کر کے گمراہ لوگوں کی گوروں کے اندر سٹ دیتا ہے۔ یہ ہے اس بندے کا بدلہ یا اس بندے کی سزا جڑا بندہ اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان نہیں مانتا، کہندا ٹھیک ہے جناب جمعے کا دن آ گیا، جمعے کے دن کا میں روزہ رکھ لاں گا باقی نہ بھی رکھے تے خیر ہے، نہ روزے رکھنے نے تے پورے مہینے دے رکھنے نے، پہلے دن تو لے کے آخری دن تک سارے روزے اللہ رب العالمین نے تیرے اور میرے تے فرض کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عالی شان، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے بغیر کسی عذر تو ایک روزہ چھڑ دیتا، سارے نہیں ہفتے دے نہیں ایک روزہ جن نے چھڑیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس روزے کی قضائی واسطے اگر ایک بندہ اپنی ساری زندگی روزے رکھتا چلا جائے پھر بھی اس ایک فرضی روزے کی قضائی نہیں ادا کر سکتا۔ اتنی اہمیت ہے فرضی روزے کی، اتنا مقام ہے فرضی روزے کا۔
اور کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت اللہ رب العالمین نے روزے دار لوگوں کو عطا کی تھی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، الہ العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا ایسے لوگ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والیاں عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، میں اللہ نے ایسے لوگوں کے واسطے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جن نے رمضان دا روزہ رکھیا ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت دے نال رکھیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف کر دین گے۔ اور روزے داروں تواڈے واسطے خوش نصیبی ہے، بڑے خوش نصیب لوگ جنہاں نوں اللہ رب العالمین نے رمضان دا مہینہ عطا کر دتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو تے اپنے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پا لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، رمضان کیسا مہینہ، روزہ کتنی فضیلت والا ہے۔ میرے آقا فرماندے ہیں اس رمضان دے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین آدم دے ہر بیٹے دے، آدم دے اولاد دے وچوں ہر بچے دیاں نیکیاں نوں اللہ رب العالمین دونا کر دتا کر دینے۔ الا سبعی مئات ضعف، بندہ ایک نیکی کردا ہے نیت دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین اس بندے نوں 700 نیکیاں تک ثواب عطا کر دتا کر دینے۔ قال اللہ تعالی عز وجل الا الصوم، اور روزے دار خوش نصیب تسی لوگ، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس مہینے دے اندر باقی جتنے بھی اعمال نے، جتنیاں بھی نیکیاں نے، اللہ اپنے فرشتیاں کو حکم دیندے نے، اے میرے فرشتو انہاں نوں دگنا کر دتا جائے، انہاں نوں 10 گنا تک نیکیاں عطا کیتیاں جان۔ الا سبعی مئات ضعف، انہاں نوں 7 گنا 700 گنا تک نیکیاں عطا کر دتیاں جان۔ وقال اللہ تعالی الا الصوم، میرے فرشتو روزے دار نوں دے روزے دا ثواب نہیں تسی دے سکدے، میرے روزے دار بندے نوں دے روزے دا اجر تسی نہیں دے سکدے، نمازاں دا اجر تسی لکھو میں اللہ نے تانوں اجازت دتی ہے، انہاں زکاتاں دا اجر لکھو میں اللہ نے تانوں اجازت دتی ہے، ان دے قیام دا اجر لکھو میں اللہ نے تانوں اجازت دتی ہے، ان دے رکوع سجود نوں لکھو میں اللہ نے تانوں دس دتا ہے۔ الا الصوم، ان دے روزے دا اجر تواڈے لکھن دے اندر نہیں آنا، ان دے روزے دا اجر لکھنا تواڈے بس دی گل نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے فرشتو روزہ میرے واسطے ہے، میرے بندے نے روزہ رکھیا تے میرے واسطے رکھیا ہے، وانا اجزی به، تے دے روزے دا اجر بھی عطا کراندا تے میں عرشاں والا مالک خود آپ عطا کراندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے دا اجر اتنا زیادہ ہے، روزے دا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جڑا فرشتے نہیں لکھ سکتے، فرشتیاں دیا کلمہ قاصر نے کہ روزے دار بندے دے اجر نو لکھ سکنا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ
والسلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، دیکھنا روزے کا کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، آج تو روزے چھڑتا چلا جا رہا، تینوں کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ آ کے نبی علیہ السلام دے کولوں عرض کردا ہے، اللہ دے نبی جی کوئی ایسا عمل دس دیتا جائے تو دخلنی الجنت، کوئی ایسا کام دس دیتا جائے محبوب جی جڑا کام کرن دے نال میں جنت دے اندر چلا جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تصوم شہر رمضان، اے میرے صحابی رمضان دے مہینے دے روزیاں دا اہتمام کر لے، تدخل الجنہ، تو جنت دے اندر چلا جائے گا، اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اور روزے دار بندے دی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے صحیح فرمانے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے الصیام جنۃ من النار، اے روزہ جڑا کل قیامت والے دن بندے دے واسطے جہنم دے سامنے ڈھال بن کے آ جائے گا۔ جویں میدان جنگ دے اندر جناب جی مجاہد سرا پہن کے جاندے نے اپنے آپ کو دشمن دے وار تو بچان واسطے، اپنی ڈھالاں لے کے جاندے نے، اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اے روزہ جڑا کل قیامت والے دن روزے دار بندے واسطے جہنم دے سامنے ڈال بن کے آ جائے گا، اللہ دے کول سفارش کر کے روزے دار کو جنت دے اندر لے کے چلا جائے گا۔ اور ایسا بندہ جن نے روزہ بھی رکھیا ہوا ہے، جڑا بندہ نمازاں دا بھی اہتمام کردا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے اور فرمان سن دے جانا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے، دخل الجنہ، بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا۔ ومن صام یوما، اور جس بندے نے ایک دن دا روزہ رکھیا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابتغاء وجہ اللہ، اس بندے نے روزہ رکھیا تے اللہ دی رضا واسطے رکھیا ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے رکھیا ہے، کسے ہور نو راضی کرن واسطے روزہ نہیں رکھیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کتب لہ بہ دخل الجنہ، روزے دی حالت دے اندر بندہ فوت ہو جاندا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دا صحیح فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ، اے بندہ اس روزے دی وجہ کر کے جنت دے اندر چلا جاندا ہے۔ ایسا بندہ جڑا روزے دی حالت دے اندر فوت ہویا ہے، ایسا بندہ جن نے روزہ رکھیا ہے، اس حالت دے اندر اس بندے دی جان نکل گئی ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اندے اس روزے دی وجہ کر کے اللہ رب العالمین فرشتیاں نو حکم دیندے نے اے میرے فرشتیوں میرے اس بندے نو فی الفور جنت دا داخلہ عطا کر دتا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے مقام ہے اس بندے دا جس بندے نے روزے دا اہتمام کیتا، اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن تصدق بصدقۃ، ایسا بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے، اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال کو خرچ کردا ہے، ابتغاء وجہ اللہ تعالی دخل الجنہ، ایسے بندے نو بھی اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گے۔ اور دسو اس بندے دا کی مقام ہوئے گا، اس بندے دی کی شان ہوئے گی کہ جس بندے نے کلمہ بھی پڑھیا، لا الہ الا اللہ دا اقرار بھی کیتا ہے، پھر اس بندے نے روزہ بھی رکھیا کہ اللہ دی رضا واسطے رکھیا ہے، پھر اس بندے نے روزے دی حالت دے اندر نمازاں بھی پڑھیاں نے، اس بندے نے روزے دی حالت دے اندر صدقہ بھی کیتا ہے، تے پھر ایسے بندے دے بارے اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے تفتح لہ ابواب الجنۃ کلھا، اللہ ایسے بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتا کر دینے۔ اے میرے بندے جا جڑے دروازے اندر داخل ہونا ہی داخل ہو جائے، اے ہے مقام اور فضیلت ایک روزے دار بندے دی۔ میرے بھائیو اجے تک ساڈے کول موقع ہے، کوئی پتہ نہیں ایندا جتنی دیر نو اسی جتنی ساری زندگی ہے کہ نہیں ہے، ایندا رمضان تک اسی زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اگر اللہ رب العالمین نے سانو مہینہ عطا کیتا ہے
تو اس مہینے تو بھرپور فائدہ اٹھا سکیے، اندے روزیاں دا اہتمام کر لیے، اندے قیام اور اندے سیام دا اہتمام کر لیے، اندی نماز تراویح دا اہتمام کر لیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس رمضان کے بدلے دے اندر ہی سارے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف کر کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین سانوں اپنی جنتاں دا مالک بنا دیں گے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین دے کول دعا ہے کہ اللہ سانوں سارے نوں صحیح معنی دے اندر محدثین دے منہج دے مطابق جویں محدثین نے اس رمضان دے مہینے دا اہتمام کیتا، جویں انہاں لوگاں نے اس رمضان المبارک دے مہینے دا خیال کیتا، اس مہمان دی مہمان نوازی کیتی، اللہ سانوں سارے نوں بھی اسی طریقے دے مطابق اس رمضان المبارک دے مہینے تو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔